شامی صاحب، جب پرائم منسٹر صاحب گئے سعودی عرب ایم بی ایس سے ملے تو اس کے بعد اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ثمرات ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 50 رکنی ایک وفد سرمایہ کاروں کا اس وقت اسلام آباد میں، اور وہاں پر B2B بزنس میٹنگز ہو رہی ہیں اور بڑی اچھی وہاں سے جو ہیں وہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پرنس جو محمد بن وہ بھی آنے والے وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں اسی مہینے توقع ہے ایگزیکٹلی۔ دیکھیں اس وقت تو سعودی سرمایہ کاروں کا ایک بڑا وفد آیا ہے، اس کا بڑا پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں بالکل، اور سعودی عرب پوری شدت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہمیشہ۔ تو انشاءاللہ اب جو ہماری یہ جو کونسل ہے، فیسیلیٹیشن کونسل، اس کی موجودگی میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہت جلد معاملات طے ہوں گے۔ سر میں نے آج خبر لی ایک بزنس مین ہیں ان سے جو وہاں موجود تھے، کہ ویسے ہی میں نے پوچھا کیا، تو انہوں نے بہت تعریف کی SIFC کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت SIFC، جام کمال صاحب، یہ دو بہت محنت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جام کمال صاحب ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، اور سب سے بڑھ کے وزیر اعظم ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وزیر اعظم کو کام کی تو لت پڑی ہوئی ہے، چین بھی جانے والے ہیں سر، چائنا کا بھی وزٹ اس لیے۔ اور پھر جو ہمارے عاصم منیر صاحب، وہ بھی کام کام کام، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ باقی سیاسی نقطے تو اٹھاتے رہیں گے ہم، لیکن یہ معیشت کو ضرورت ہے اس تعاون کی، اس اتحاد کی، مفاہمت کی اور برکت کی۔ تو انشاءاللہ دیکھیں کیا صورت بنتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہمیں بھی قبر ہمت کس لینی چاہیے۔ سر آج آپ نارووال میں آج میں نارووال گیا تھا۔ آج ڈیٹ صحیح ہے، 2018 میں 6 سال پہلے اس دن احسن اقبال کو گولی کا نشانہ بنایا گیا تھا نارووالی میں۔ وہ ایک مسیحی برادری جو ہے اس کے ایک چھوٹے سے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اب ان کے خلاف مہم چلا دی گئی ہمارے، کہ جناب وہ تو انہوں نے تو توہین رسالت کی ہے، اور پھر ایک مذہبی جماعت کے کارندے نے ان کو گولی کا نشانہ بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ احسن اقبال جو آپا نثار فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو ایک یعنی مفسر تھی قرآن کی، جو ایک باقاعدہ درس کا حلقہ تھا، اور پوری دنیا میں جن کی دھاک بیٹھی تھی قرآن کی مفسر ہونے کے حوالے سے، ان پر یہ الزام۔ اب احسن اقبال جو ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، وہ ڈٹے رہے۔ وہ گولی اب تک ان کے بازو میں موجود ہے، نکالی نہیں جا سکی۔ اور آج اس کی یعنی تقریب تھی، اس قومی سلامتی کانفرنس تھی۔ مقصد کیا تھا سر؟ امن سلامتی کانفرنس، امن کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، کہ ہم بھائی چارے کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، امن کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جائیں اور ملک کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں احمد اپنے یہ جو ہمارے احسن اقبال ہیں، اب جن کے بیٹے احمد اقبال جو ہیں، وہ اب صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ اب یہ یعنی نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں، پہلے دور حکومت پہ، دوسرے میں، پھر تیسرے، یہ وزیر منصوبہ بندی رہے، اور انہوں نے کیا ویژن تھا ان کا، پلاننگ کرتے رہے۔ 10 سال میں یہ ہو جائے گا، 2015 میں یہ ہو جائے گا، 2025 میں یہ ہو جائے گا، اب کہتے 2047 کو ٹارگٹ۔ اور اگر تسلسل سے کام جاری رہتا تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ 2047 میں اگر پاکستان کو 10 بڑے معاشی یعنی معیشتوں میں بنانا ہے تو کمر ہمت کسنی ہوگی، تسلسل قائم رکھنا ہوگا، یہ سیاسی ہنگامے ختم کرنے ہوں گے، مفاہمت کو فروغ دینا ہوگا۔ امن، مفاہمت، بھائی چارے کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے تو ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ اب نارووال میں تو انہوں نے کمال کیا ہے بھائی، یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹر طارق محمود کے وائس چانسلر، انہوں نے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا دوران کا۔ عظیم الشان یونیورسٹی وسیع ہو رہی، 7,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ابھی 5,000 بچیاں ہیں، اور کالج ہیں، اسکول ہیں، وہ اپنا اسٹیڈیم ہے، ایک جال بچھا دیا ہے وہاں انہوں نے۔ سر میں نے بریک دینی، ترقی کا کمال ہے نارووال، لگتا ہے لاہور کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ تو احسن اقبال صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے بڑے یعنی ایسے وزیر ہیں جن پر فخر کر سکتے ہیں ہم، اور جن کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پاکستان کے حال پہ رحم کرے، اور پاکستان کو یہ ان جھگڑوں سے اور خانہ جنگیوں سے بچائے۔